اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فهما وفقها اللهم اسألك علما نافعا لسانا ذاکرا قلبا خاشعا وعینا دامعا اللهم احفظنا من فتن الدجال وحفظنا من فتن الشیاطین الانس والجن وبعد۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ وار درس قرآن آپ کی دعاؤں سے بحمد اللہ تعالی جاری و ساری ہے۔ جس سورہ کو ہم نے آج انتخاب کیا ہے وہ سورہ ہے سورہ قدر۔ اس کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے عشرے میں ہیں اور لاسٹ 10 ڈیز رمضان کے آنے والے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور امپورٹنس آپ کو پتہ چلے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، امپورٹنس کیا ہے لیلۃ القدر کی، اور ہم پہ کتنا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سرچ کریں، ڈھونڈیں کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے اور اس کا ہم اہتمام کریں، اس رات میں عبادتیں کریں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے سب سے پہلے ہم اس سورہ کا آپ کو جو ہے نا ترجمہ بتائیں گے، اس کے بعد ان ڈیٹیل ایک ایک آیت کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا اس سورہ کا۔ آئیے اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو صورت ہے کہ بے شک ہم نے اس لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ ہو کی جو ضمیر ہے یہاں پر یہ جو لوٹ رہی ہے قرآن مجید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تمام مفسرین کا اس پہ اجماع ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا ہے۔ دیکھیے رمضان کا تعلق قرآن سے بڑا دلچسپ تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ سو دیر از اے کنیکشن بٹوین رمضان اینڈ قرآن، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دا منتھ آف رمضان، دا منتھ آف قرآن۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سے جڑ جائے، یہ رمضان کے مہینے میں قرآن سے جڑ جائے، اس کے اندر غور فکر کرے، تدبر کرے۔ ہاں ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو قرآن کو ریڈنگ کر رہے ہیں، بٹ آپ یاد رکھ لیجئے کہ ایک رکوع کو قرآن کے غور فکر کے ساتھ سمجھ کے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ 50 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ ریڈنگ کرنے سے افضل ہے۔ تو ہمیں قرآن کے اندر غور فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اٹ از مچ بیٹر دین ریڈنگ قرآن اوور اینڈ اوور اگین اینڈ اگین، کہ ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر قرآن کے اندر غور فکر کریں، تدبر کریں۔ اللہ نے ہم کو قرآن دیا کیوں؟ کیونکہ ہم اس پر غور کریں، فکر کریں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو یہ ہو گیا کنیکشن قرآن مجید کا اس ماہ مبارک سے۔ فی لیلۃ القدر، اب یہاں پر غور طلب بات ہے، یہاں پر نہار القدر نہیں فرمایا ہے، قدر کے دن نہیں فرمایا ہے، قدر کی رات ہے، قدر کی رات ہے۔ رات کا انتخاب کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یاد رکھو ہم نے قرآن مجید کو رات میں نازل کیا۔ کیوں رات میں نازل فرمایا؟ دن بھی ہو سکتا ہے، دن کیوں نہیں فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو دن میں نازل فرمایا ہے؟ نہیں، دن نہیں، رات میں۔ لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے، شب قدر ہے، نہار القدر نہیں، دن یعنی قدر والا دن نہیں ہے پر رات۔ کیوں؟ کیونکہ رات کو افضلیت ہے، فضیلت ہے دن پر، رات افضل ہے دن سے۔ وہ کیسے؟
بہت سارے اس کے مفسرین اکرام نے جوابات دیے ہیں، کئی سارے ریزنس اس کے بتائے ہیں، کئی سارے ریزن اس میں یہ ہے کہ انبیاء اکرام کو جو معجزات عطا کیے گئے ہیں وہ رات میں دیے گئے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، آپ دن میں یا رات میں؟ بالکل رات میں۔ اور بھی کئی سارے معجزات، ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کو دیکھا، دن میں یا رات میں؟ آف کورس رات میں۔ اور بھی کئی سارے معجزات، خصوصاً ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، شق القمر ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہے، یہ معجزہ کب عطا کیا گیا؟ دن میں یا رات میں؟ رات میں۔ اور سب سے اہم چیز اسراء والمعراج، معراج کی رات ہے، اللہ رب العزت کا آپ نے دیدار فرمایا ہے، سارا سفر آپ نے کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دن میں یا رات میں؟ رات میں۔ تو کئی سارے ایسے ایسپیکٹس ہیں جس کی وجہ سے رات کو فضیلت ہے دن پر، اور اسی لیے جو ہے نا یہاں پر لیلۃ القدر فرمایا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ قدر کیا ہے؟ قدر کے کئی سارے جو ہے نا مفسرین اکرام معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ہے اس کا عظمت اور شرف، یعنی عظمت والی، شرف و منزلت والی، ہائی ایکسٹریم اسٹیٹس جس کا ہو، اونچا مقام و مرتبہ جس کا ہو، شرف و منزلت والا ہو، تو یہ شرف و منزلت والی رات ہے۔ اور دوسرا ہمارے مفسرین اکرام نے یہ بھی بتایا ہے اس قدر کا، وہ یہ ہے کہ تنگی کیوں ہے؟ اس کا معنی تنگی اس اعتبار سے ہے کہ اس رات ملائکہ کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ زمین ان کے اوپر جو ہے نا تنگ ہو جاتی ہے، اتنا اسپیس نہیں ملتا ہے زمین کے اوپر، تو اس طرح سے کثرت سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا جانو، لوگو تم کیا سمجھو، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افضلیت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 دن بھی نہیں، 1000 مہینے، 1000 منتھ۔ ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے، ایک رات۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام جو ہے نا جستجو کریں، اسٹرگل کریں، ہارڈ ورک کریں، اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس رات میں قیام کریں، عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازیں قیام کریں، تہجد قیام کریں، ذکر و اذکار کریں، گھر والوں کے ساتھ کریں۔ آپ کوارنٹائن، آپ جو ہے نا لاک ڈاؤن میں ہیں، گھروں میں آپ جو ہے نا آپ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پھر فیملی کے ساتھ آپ جو ہے نا عبادتوں میں مصروف رہیے، عبادت کیجیے، استغفار کریے، درود شریف کی محافل رکھیے۔ تو اس طرح سے ہمیں اس رات کو گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا یہاں پر ایک چیز بتانا چاہوں گا، اس سے قبل ایک اور آیت مکمل کر لیتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، اس رات نزول کرتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ کون نازل ہوتے ہیں؟ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اور کس کا نزول ہوتا ہے؟ والروح، اور روح سے مراد روح الامین جبریل علیہ السلام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، راجح قول یہی ہے۔ فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے پرمیشن سے یہ لوگ نازل ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا باذن ربہم، آگے میں اس کی حکمتیں بیان کروں گا کہ کیوں یہ اپنے رب کے اذن سے، پرمیشن سے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر، ہر کام کے لیے۔ تو اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ غور کر لیجئے یہاں پر کہ بعض مقامات اور بعض اوقات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر عبادت کرنا دیگر مقامات میں عبادت کرنے سے بہت افضل ہے۔ مثال کے طور پر مکہ المکرمہ، حرمین شریف ہے، مکہ اور مدینہ ہے، کیا وہاں پر عبادت کرنا دیگر جگہ عبادت کرنے کی طرح ہی ہے، ایکول ہے؟ نہیں، وہاں پر عبادت کرنا دیگر جگہ عبادت کرنے سے افضل ہے۔ مثال کے طور پر مکہ المکرمہ میں اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس ایک نماز کا آپ کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ 1,00,000 نماز کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو وہ جگہ اللہ کے لیے مقدس ہے، بابرکت ہے، تو وہ وہاں پر نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر، یعنی 1,00,000 نماز پڑھنے کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ مدینہ منورہ میں اگر وہاں پر آپ مسجد نبوی میں اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 1,000 نمازوں کا ثواب۔ اسی طرح سے یہ تو ایک
پلیس کی بات ہو گئی، اب ٹائم کی بھی بات کرتے ہیں. تو بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں وہاں پر اس اوقات میں عبادت کرنا دوسرے اوقات میں عبادت کرنے سے افضل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر رمضان ہے، یہاں پر اگر رمضان میں اگر آپ ایک فرض پڑھتے ہیں، اگر آپ نفل بھی اگر پڑھتے ہیں تو وہ نفل کا جو ثواب آپ کو ملے گا وہ فرض کے برابر، اور اگر آپ ایک فرض بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو یہ رمضان دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ رمضان دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے. اس میں عبادت کرنا دوسرے مہینوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے. 70 گنا آپ کی عبادتوں میں ثواب کا اضافہ ہو جاتا ہے. سملرلی سارے رمضان میں وہ کون سے دن ہیں جس میں عبادت کرنا بہت ہی افضل ہے؟ تو وہ لیلۃ القدر ہے، وہ آخری عشرہ ہے، لاسٹ 10 نائٹ سے جس میں عبادت کرنا اگر کسی خوش نصیب ہے وہ جس کو شب قدر مل جائے. اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو اس ایک رات اگر کسی نے پا لیا تو گویا اس ایک رات میں عبادت کرنا آپ کو 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو تلاش کریں، اس کا اہتمام کریں، اس میں عبادت کریں تاکہ ہم کو یہ جو ہے نا شب قدر ہم کو مل جائے. اب میں آپ کو تھوڑا کیلکولیشن پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1000 مہینے تھوڑا آپ کیلکولیٹ کیجئے کہ کتنے سال ہوتے ہیں. 83 ایئر، 83 سال تقریباً اس سے زائد ہی ہوتے ہیں. تو 83 ایئرز عبادت کرنے سے افضل آپ کو جو ہے نا صرف لیلۃ القدر میں عبادت کرنا ہے. تو 83 ایئرز کی عبادت ایک طرف اور شب قدر کی عبادت ایک طرف ہے. تو یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. الف کہتے ہیں 1000، شہر کہتے ہیں مہینے کو. تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل والی جو رات ہے وہ ہے لیلۃ القدر. اب اس کی میں فضیلت کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے فضائل میں بہت سارے احادیث آئے، بہت ہی احادیث آئے. امام مالک نے موطا امام مالک میں یہ حدیث کو نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھلی امتوں کے عمر کو آپ نے غور فکر کیا تو آپ نے اپنی امت محمدیہ یعنی آپ کی امت کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو کافی کم سمجھا، کافی کم ان کی ایج ہے، بہت کم. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50. تو نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 950 سال آپ کی عمر تھی، 950 سال. جس طرح سے جو ان کی عمریں تھی اب ان کی امتیوں کا جو ہے نا آپ ان کی جو امت تھی اب ان کی عمر کا آپ اندازہ آپ لگائیے کہ کتنی لوگ لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو عمریں ہیں اسے کم آپ نے سمجھا ہے. تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ لیلۃ القدر نازل فرمائی ہے، یہ آیت نازل فرمائی ہے اور یہ تحفہ آپ کو دیا ہے کہ اس ایک رات جس کسی نے لیلۃ القدر کو پا لیا گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک اور حدیث یہ بھی ہے جس کو مجاہد نے نقل فرمائی ہے، امام ابن ابی حاتم اور ابن کثیر دونوں نے اپنے اپنے تفاسیر میں اس کو نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 سال اپنی عمر پائی. بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص جس نے 1000 سال عمر پائی ہے. 1000 سال جب اس نے عمر پائی ہے اور وہ ساری عمر اللہ کی راہ میں جو ہے نا اس نے جد و جہد کی ہے، اسٹرگل کی ہے، عبادتیں کی ہے. تو مسلمانوں کو اس پر تعجب ہونے لگا، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تعجب ہونے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے سورہ قدر کی 3 آیاتوں کو نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ آیت نازل فرمائی، سارے مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے سارے. ایک اور روایت علی بن عروہ کی ہے، یہی دونوں مفسرین نے اپنے اپنے تفاسیر میں نقل فرمائی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 افراد کا تذکرہ فرمایا اپنے اصحاب کے ساتھ کہ 4 ایسے افراد جنہوں نے 80 سال عمر پائی اور ان 80 سال میں ایک لمحہ بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارا، ایک لمحہ بھی انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہیں گزارا. تو صحابہ اکرام کو ان کی زندگی پہ رشک ہونے لگا کہ یہ کیسے اللہ کے بندے، 4 بندے ہیں بنی اسرائیل کے، ان کے نام بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ایوب ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت حسقیل بن عجوز ہے.
اور یوشع بن نون علیہم السلام، یہ 4 ایسے افراد ہیں جنہوں نے 80 سال عمر پائی اور ایک لمحہ بھی، اتنی مقدار میں بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اتنی عبادتیں انہوں نے کی ہے۔ تو تعجب ہونے لگا کہ آخر انہوں نے کیسے عبادتیں کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیاتوں کو نازل فرما دیا ہے کہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کی امت محمدیہ میں سے، اگر آپ کی امت میں سے اگر کوئی لیلۃ القدر کو پالے تو وہ اس کی عبادت 80 سال سے زائد عبادت کرنے سے افضل ہے۔ انہوں نے تو صرف 80 سال پائی ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آپ کا امت اس رات کو پالے گا، لیلۃ القدر کو پالے گا، ہم اسے صرف 80 سال ہی نہیں بلکہ 83 ایئرس کا ثواب ہم اس کو دیں گے۔ انہوں نے تو 80 سال اللہ کی فرمانبرداری میں گزارا ہے، ایک لمحہ میں اس کی نافرمانی میں نہیں گزارا۔ انہوں نے تو صرف 80 سال پر اے حبیب مکرم، اگر آپ کو کوئی امتی محمدی سچے دل کے ساتھ اس رات کو عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، توبہ استغفار کر لے، تو ہم اس کو 80 سال نہیں بلکہ 83 سال ہم اس کو عبادت کرنے کا اجر و ثواب دیں گے۔ تو یہ اس کی فضیلت آئی ہے۔ اور امام دہلوی بھی فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو تحفہ جو ملا ہے، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کو ملا ہے، اس سے قبل پچھلے کسی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، ہمارا آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ ہم کو یہ تحفہ ملا ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کریں اور اس کی تیاری ابھی سے شروع ہم کر دیں۔ اور ایک آخری میں حدیث اس کی فضیلت میں بیان کرنا میں چاہوں گا، اس رات کی فضیلت میں۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس کسی نے بھی رمضان کو پائے اور روزے رکھے اس نے ایمان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، جو کہیں روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری کی حدیث میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے بڑا پیارا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے بھی اس لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، جس کسی نے بھی اس رات میں عبادت کی ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا احترام، اس کا ادب کریں۔ اور اکثر کیونکہ رمضان چل رہا ہے اور ہم لاک ڈاؤن میں کیا کر رہے ہیں، ہم وقت کیسے گزار رہے ہیں، کیا ہم لیلۃ القدر کا اہتمام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم اس کی تلاش کی کوئی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کا پریپریشن کوئی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ایک دم تیاری شروع کر دیں، کیونکہ آخری عشرہ دہا جو ہے نا، آخری دہا آنے والا ہے، تو اس دہے کی ہمیں تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ پتہ نہیں کس رات لیلۃ القدر ہے، پتہ نہیں کس رات ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اس میں سے بھی 27ویں شب پہ محدثین کا اس پہ اجماع ہے کہ 27ویں شب کو جو ہے نا 27th نائٹ کو اکثر جو ہے لیلۃ القدر ہوتی ہے، پر پھر بھی اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ کئی ساری اس میں حکمتیں ہیں، کئی سارے اس کے وجوہات ہیں کیوں اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو بتانا منشا یہ ہے کہ ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیجئے، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کیجئے۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ رب کی بہت بڑی نعمت تم کو بھی مل رہی ہے، اس کو آپ صحیح وے میں یوٹیلائز کیجئے۔ آپ اپنے چبوتروں پہ بیٹھ کر اپنا ٹائم پاس نہ کیجئے، کیرم بورڈ کے اندر لوڈو کھیلتے ہوئے، آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے، یوٹیوب چلاتے ہوئے، اس طرح سے اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کیجئے۔ اور رمضان کو استعمال کیجئے، رمضان کو یوٹیلائز کیجئے، رمضان کو جو ہے نا ضائع نہ کیجئے۔ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہم وہ حدیث بھول گئے کہ جس میں جبریل علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو؟ تو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ امام الملائکہ نے دعا کی اور امام الانبیاء نے آمین فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کا اہتمام کریں، دعا پہ آپ غور کیجئے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو، یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا علیہم السلام کہ آمین آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کا اہتمام کریں، رمضان کو ویسٹ نہ کریں،
اس میں صرف ٹائم پاس نہ کرے، اس میں گیم کھیلتے ہوئے ٹائم پاس نہ کرے، ذکر و اذکار میں گزارے، علماء اہل سنت کے بیانات سنیں، ان کے اسپیچز سنیں، دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ قرآن، جن احباب کی قرآن نہیں ہوئی ہے وہ اپنی قرآن کو مکمل کیجیے، قرآن پڑھتے رہیے، تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ غور فکر کریں اس کے اندر، اور اس پہ عمل پیرا کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اب آئیے اس کو مخفی رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے کئی ساری چیزیں ہیں جس کو مخفی رکھا گیا ہے امت محمدیہ سے۔ مثال کے طور پر توبہ، ہم توبہ کرتے ہیں، کیا ہماری توبہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، بس ہمیں چاہیے کہ توبہ کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کو مخفی رکھ کر ہمارے لیے جو ہے نا یہ امید رکھی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بار بار اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ موت کا وقت، کیا ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہماری موت کب آئے گی؟ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اگر پتہ ہو جاتا تو پھر ہم جو ہے نا بس اس سے پہلے ہی توبہ استغفار کرتے اور ساری زندگی گناہوں میں گزارتے۔ تو اسی سبب سے جو ہے نا اس موت کے وقت کو، قیامت کے وقت کو مخفی رکھا گیا ہے، تاکہ بندہ مومن ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ذکر و اذکار میں رہے، تسبیحات میں رہے، تحلیلات میں رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ اب میں اپنے آخری ختم کرتا ہوں۔ آخر حکمت کیا ہے اس میں کہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ بغور سماعت فرمائیں، فرشتے اس رات کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اور ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ وہ یہ ہے، پرمیشن لے کر آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے وہ نازل ہوتے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دے کہ اس رات ہم جائیں، دنیا میں جائیں۔ کیا فرشتے، وہ تو مالا مال ہے اپنی اپنی عبادتوں میں، وہ تو مصروف ہے، کوئی سجدے میں ہے تو کہیں رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، تو وہ تو مصروف ہے، وہ اپنے معمولات چھوڑ کر وہ نیچے آ رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ آخر کیا راز ہے کہ وہ دنیا میں آ رہے ہیں اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر؟ وہ تو مالا مال ہے اپنی اپنی عبادتوں میں، ان کو کیا ضرورت ہوئی کہ وہ دنیا میں آ رہے ہیں، اپنی عبادات وغیرہ سب ترک کر کے وہ زمین پہ آ رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی عبادت ہے جو ملائکہ کو آسمانوں پہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ زمین پہ نظر آ رہی؟ وہ کون سی عبادت ہے جن کا اشتیاق ملائکہ کو بھی ہے کہ وہ جا کر ہم مناظر دیکھیں، وہ حال بھی تو ہم بندوں کا دیکھیں، وہ زمین پہ وہ کیوں اتر رہے ہیں؟ کہ وہ کون سی عبادت ہے جو آسمان پہ نہیں پائی جاتی، وہ صرف زمین پہ ہی پائی جاتی ہے، اس زمین پر ہی وہ عبادت پائی جاتی ہے جس کے خاطر ملائکہ اتر رہے ہیں؟ وہ کون سی عبادت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی شخص بھوکا ہے، کوئی شخص بھوکا ہے، وہ بھوکا رہ کر بھی کسی فقیر کو کھانا کھلاتا ہے، کسی محتاج کو کھانا کھلاتا ہے، یہ وہ ایسی عبادت ہے جو آسمان میں پائی نہیں جاتی، جو اس روح زمین پر ہی پائی جاتی ہے، وہ اس زمین پر پائی جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات والا عمل، محتاج کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، یتیم کی مدد کرنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ وہ ایسی عبادت ہے جو آسمانوں میں اس کا تصور نہیں ہے، یہ عبادت آسمانوں میں نہیں پائی جاتی ہے، جس کو دیکھنے کے خاطر ملائکہ اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور جبریل امین خود ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ کے بندوں کو کہ وہ کس طرح سے اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ توبہ کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے، ملائکہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو معصوم، انبیاء کرام اور ملائکہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اور بھی عبادت ہیں، مثال کے طور پر لیلۃ القدر میں ملائکہ اتر رہے ہیں۔ کیوں اتر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کو کس طرح سے پکار رہے ہیں، اللہ کو کس طرح سے یاد کر رہے ہیں، کس طرح سے توبہ کر رہے ہیں، کیونکہ توبہ کا تصور تو آسمان میں ہے نہیں، ملائکہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ مومن، کہ ابن آدم کس طرح سے وہ مصلی بچھایا ہے اس رات میں، کس طرح سے وہ قیام اللیل کر رہا ہے، کس طرح سے وہ توبہ کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، رب کے حضور وہ معافی مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رو کے وہ دعائیں کر رہا ہے۔ یہ جو رونا ہے، یہ جو رونے کی جو عبادت ہے، توبہ استغفار والی عبادت ہے، اللہ کی یاد میں گڑ گڑانا ہے، آنسو بہانا ہے، یہ وہ ایسی عبادت ہے مسلمانوں، یاد رکھو، آنسو بہا کر رونا اور گڑ گڑانا یہ ایسی عبادت ہے، توبہ استغفار کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، یہ وہ ایسی عبادت جس کا آسمان میں کوئی تصور نہیں ہے، اور جس کو دیکھنے کے خاطر ملائکہ اترتے ہیں اور بندوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ابن آدم رات کی تنہائیوں میں جب سارے سو رہے ہیں، وہ لیلۃ القدر میں
وہ اٹھتا ہے، اپنی نیند کو ترک کرتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر مصلی بچھا کر رب کی یاد میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ آج سے میری مغفرت فرما دے۔ صرف خود کی نہیں بلکہ تمام امت محمدیہ اور تمام مؤمنین و مؤمنات، وہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت کی دعا کرتا ہے وہ۔ اور ابھی ایک بات، یہ جو بندہ مومن جب روتا ہے، یہ جو روتا ہے نا، کیونکہ ملائکہ تو رونا ان کا تو ہے نہیں کام، وہ تو معصوم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، تو ابن آدم وہ تو خطا کار ہے، وہ تو گناہ اس سے ہوتے ہیں ابن آدم سے۔ خیر الخطائین التوابین، بہترین خطا کار وہی ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو یہ جو توبہ والا جو معاملہ ہوتا ہے تو وہ بنی آدم کرتا ہے۔ تو جب بنی آدم جب توبہ کرتا ہے اس رات، اس کی جو سسکیوں کی جو آوازیں ہوتی ہے اور اس کی جو ہچکیوں کی جو آوازیں ہوتی ہے، یہ جو آوازوں کی جو گونج ہوتی ہے، وہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کو، ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ روتے روتے دعائیں کرتا ہے، سسکیاں اس کی نکلتی ہے، ہچکیاں اس کی نکلتی ہے۔ یہ جو ہچکیوں کی آواز، سسکیوں کی آواز ہوتی ہے، یاد رکھنا یہ جو آواز ہے، اس آواز کا آسمان میں کوئی تصور نہیں ہے، ملائکہ میں کوئی تصور نہیں ہے، بس وہ اس سسکیوں کی آواز اور ہچکیوں کی آواز کو سننے کے خاطر ملائکہ جو ہے زمین پہ اترتے ہیں اور بنی آدم کو دیکھتے ہیں کہ وہ معافی مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس رات لیلۃ القدر جو رات ہے، یہ مغفرت والی رات ہے مسلمانوں، اس کا اہتمام کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ خدا را میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ تمام سے، اس رات کو ویسٹ مت کرو، گیمز کھیلتے ہوئے آن لائن گیمنگ میں ویسٹ مت کرو، خدا را پب جی میں اپنی اس رات کو ضائع مت کرو، چبوتروں پہ اس رات کو ضائع مت کرو کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے اپنے احباب کے ساتھ۔ اس رات کا احترام کرو، اس رات ملائکہ اترتے ہیں، ذرا غور کرو، ملائکہ اتر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بنی آدم توبہ کے بجائے کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، وہ کسی گیم میں مشغول ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیا پیغام لے کے اپنے رب کے پاس جائیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے، عبادتیں کرے، توبہ استغفار کرے، اس کا جتنا ہو سکے اتنا اہتمام کرے۔ تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، بس میں ایک آخری بات اپنی کر کے میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس میں لٹل بٹ کیلکولیشن میں یہاں پر کروں گا کہ ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے، 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے، 1000 منتھ۔ اگر ہم اس کو، کیونکہ ایک سال میں 12 منتھ ہوتے ہیں، اگر میں 1000 منتھ کو 12 سے ڈیوائڈ کروں گا تو اپروکسیمیٹلی مور دین 83 ایئرس بنتے ہیں، 83.333، اس طرح سے کچھ کیلکولیشن بنتا ہے۔ تو 83 ایئرس عبادت کرنے سے افضل ہے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ چلو ٹھیک ہے، مغرب سے فجر تک یہ رات کا جو پیریڈ ہے اپروکسیمیٹلی 9 آورس ہوتے ہیں اس ایک رات میں، تو 1 گھنٹہ، تو اگر کوئی 1 گھنٹہ اس رات میں، چلو بھائی مان لیجئے کہ کوئی ساری رات عبادت نہیں کر سکا، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایٹ لیسٹ آپ 1 گھنٹہ ہی صحیح کیوں نہ ہو اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اس رات 1 گھنٹہ عبادت کرنا یا 9 سال عبادت کرنے سے افضل ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ عبادت کر لینا۔ اب آپ سوچئے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک رات 9 آورس کی ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی، تو 9 آورس عبادت کرنا جب 83 ایئرس ہوتا ہے تو 9 آورس کو آپ کیا کیجئے، 83 ڈیوائڈیڈ بائی 9 اگر آپ کر لیجئے تو 1 آور کتنا ہوتا ہے، کتنے سال ہوتے ہیں؟ تو 1 گھنٹہ عبادت کرنا یہ آپ کا 9 سال کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی اتنا بیزی اتنا مصروف ہے کہ وہ 1 گھنٹہ بھی عبادت نہیں کر سکتا، تو میں اس کے لیے کہوں گا کہ بھیا 1 گھنٹہ کتنے منٹس کا ہوتا ہے؟ 60 منٹس کا۔ اگر کوئی 1 منٹ بھی اس لیلۃ القدر میں عبادت کر لے گا تو اس کو 55 دن کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ 55 دن کی عبادت سے زیادہ ثواب، صرف 1 منٹ آپ اس رات میں عبادت کر لیجیے اللہ کی، اس رات میں۔ چلو ٹھیک ہے، اگر اتنا مصروف ہے کہ 1 منٹ بھی عبادت نہیں کر سکتا ہے تو 1 منٹ کے کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈ۔ اکارڈنگ ٹو کیلکولیشن اگر کوئی 1 سیکنڈ بھی اس میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو 22 گھنٹوں کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے،
22 گھنٹے، 1 سیکنڈ اگر کوئی لیلۃ القدر کا پا لے گا تو اس کو 22 گھنٹوں سے زیادہ عبادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے۔ تو مسلمانوں، خدا را اس رات کو ضائع مت کرو۔ اور ہاں، میں یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ اناؤنسمنٹ وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاخراتوں کا ہم نے انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے۔ میں خود درس و قرآن کا جو سلسلہ ہے اس کو تاخراتوں میں 5 تاخراتوں میں 21 23 25 27 29 یہ 5 راتیں میں خود آپ کے سامنے درس و قرآن کا پروگرام لے کے آنے والا ہوں، جس میں میں سورہ بلد، سورہ شمس اور سورہ قیامہ، سورہ انفطار، اس طرح کی سورہ ہم انشاءاللہ آنے والے تاخراتوں میں تفسیر ہماری انشاءاللہ جاری رہے گی۔ تو 5 راتوں والا ہمارا بھی پروگرام ہے تفسیر کا، قرآن کی تفسیر جس میں میں خود آپ کے سامنے قرآن کے سورے اور اس کی تفسیر میں میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی سعادت مندی حاصل کروں گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہماری گفتگو آنے والے تاخراتوں میں جاری ہو سکتا ہے۔ اللہ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے والا بنا، اس کا ادب و احترام کرنے والا بنا، اس رات ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، ہمارے اس درس قرآن کو قبول فرما لے۔ باری تعالیٰ اس میں جو کچھ ہم سے غلطی، کوتاہی، جانے انجانے میں جو بھی الفاظ کی الٹ پھیر بھی اگر ہم سے اس درس قرآن میں ہو جائے تو مولا اسے درگزر فرمائے، اسے معاف فرمائے۔ رمضان کے صدقۃ الفطر میں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اگر اس درس قرآن میں کچھ غلطی بھی اگر ہو جائے تو مولا اس غلطی کو درگزر فرما، تیرے حبیب کے صدقۃ الفطر میں درگزر فرما۔ امین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔